بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، علم نافع چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ میرا نام محمد احسان اللہ سجاد ہے اور سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد اور ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے آباء و اجداد اور سلسلہ نسب کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرب مستعربہ اور عدنانی عربوں کے مورث اعلیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد تھے۔ اس سے پہلے کی چند ویڈیوز میں ہم نے عرب باعدہ اور عرب عاربہ کی کچھ تفصیل دیکھی تھی، اور پھر عرب عاربہ یعنی قحطانی عرب کے قبائل اور ان کی شاخوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس ویڈیو سے ہم عرب مستعربہ کی تفصیل شروع کریں گے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ قریش بھی شامل ہے، لیکن مناسب تھا کہ اس سے پہلے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ نسب اور ان کے کچھ حالات جان لیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ دوستو، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں اہل کتاب کی کتب کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 1000 سال رہی، اور جب ان کے فرزند قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بدلے میں حضرت شیش علیہ السلام عطا فرمائے۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی، اور اہل تاریخ نے ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت ان کی اولاد کی تعداد تقریباً 4 لاکھ کو پہنچ چکی تھی۔ آدم علیہ السلام کے فرزند حضرت شیش علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت شیش کو وصیت اور نصیحت فرمائی، اور اپنے بعد ایک بڑے طوفان کے وقوع کی پیشن گوئی بھی فرمائی، اور کہا جاتا ہے کہ آج تمام لوگوں کے نسب حضرت شیش علیہ السلام پر انتہا کو پہنچتے ہیں، کیونکہ ان کے علاوہ باقی اولاد آدم بالکل ختم ہو گئی تھی۔ واللہ عالم۔ دوستو، جب حضرت شیش کے ہاں ان کے بیٹے انوش کی پیدائش ہوئی تو حضرت شیش کی عمر 165 سال تھی، اور حضرت شیش اس کے بعد 800 سال زندہ رہے۔ پھر انوش کے ہاں قینان پیدا ہوئے، اور جب قینان کی عمر 70 سال ہوئی تو اس کے ہاں مہلائیل لڑکا پیدا ہوا، اور قینان اس کے بعد 840 سال زندہ رہے، اور اس دوران بہت سی اولاد ہوئی۔ مہلائیل ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے جنگلات کا قلعہ کما کر کے شہروں اور قلعوں کی بنیاد ڈالی، اور انہی نے شہر بابل اور شہر سوسا کو آباد کیا۔ بابل اور سوسا دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ہیں۔ بابل کے کھنڈرات بغداد کے جنوب میں حلہ شہر کے اطراف میں پائے جاتے ہیں، جبکہ سوسا کے کھنڈرات ایران کے صوبہ خوزستان میں ہیں، جہاں اب شوش نامی شہر ہے۔ یہ شہر دریائے دجلہ کے مشرق میں عراق کی سرحد کے قریب ہے۔ اس شہر میں حضرت دانیال علیہ السلام کا مقبرہ ہے، جہاں مشہور ہے کہ اس میں حضرت دانیال علیہ السلام مدفون ہیں۔ واللہ عالم۔ مہلائیل کے ہاں یارد کی پیدائش ہوئی، اور پھر یارد کے گھر اخنو پیدا ہوئے، اور اس کے بعد اور بھی بہت سی اولاد ہوئی۔ مشہور اقوال کے مطابق یہی اخنو حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ قرآن پاک میں بھی ان کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت آدم و شیش علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے نبوت انہی کو عطا ہوئی۔ علامہ ابن اسحاق ذکر کرتے ہیں کہ دنیا کا پہلا شخص جس نے قلم کے ساتھ لکھا وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی ہیں۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے 308 سال دیکھے۔ ان کے ہاں ایک لڑکا متوشالخ پیدا ہوا، اور اس کے علاوہ دیگر اولاد نے بھی جنم لیا۔ متوشالخ نے 969 سال کی عمر پائی، اور طوفان نوح رونما ہونے سے ایک ہفتہ پہلے ان کی وفات ہوئی۔ ان کا ایک بیٹا لامک تھا، جن کے ہاں حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد ہوئی، اور دوستو یہ سب اہل کتاب کی کتب سے لیا گیا ہے، لہٰذا اس کے محفوظ ہونے میں بلا شبہ خطا اور غلطیوں کے امکانات ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت آدم و نوح علیہ السلام کے درمیان 10 زمانے تھے،
اور سب اسلام پر تھے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا قرآن پاک میں بھی متعدد مقامات پر مفصل تذکرہ ہے۔ طوفان نوح سے پہلے آپ علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال رہے، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 14 میں ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے، پھر ان کو طوفان کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ اور اسی طرح بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ طوفان کے بعد نوح علیہ السلام 350 سال زندہ رہے، واللہ اعلم۔ طوفان سے بچنے والوں میں آپ کے 3 بیٹے بھی شامل تھے، جن کے نام سام، حام اور یافس تھے۔ اور علامہ طبری نے غرق ہونے والے کو حضرت نوح علیہ السلام کا 4تھا بیٹا لکھا ہے اور اس کا نام کنعان بتایا ہے۔ انہی 3 بیٹوں کی نسل دنیا میں باقی رہی، جیسا کہ سورہ صافات کی آیت نمبر 77 میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہے، وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ان کی اولاد کو ایسا کیا کہ وہی باقی رہ گئے۔ اس آیت کے ذیل میں تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سام عربوں کے جد امجد ہیں، اور یافس رومیوں کے، اور حام حبشیوں کے۔ اس حدیث میں رومیوں سے مراد روم اول یعنی یونانی ہیں، جو یونان بن یافس بن نوح کی طرف منسوب ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک لڑکے سام کی اولاد سے عرب، فارس اور رومی ہیں، اور یافس کی اولاد سے ترک، ثقالبہ اور یاجوج ماجوج ہیں، جبکہ حام کی اولاد سے قبطی، سوڈانی اور بربر قبائل ہیں، واللہ اعلم۔ سام بن نوح کے 5 بیٹے تھے، جو ایلام، ارم، ارفخشاد، لاؤد اور عاشور پر مشتمل تھے۔ ان میں ارم بن سام کو تمام عرب بائدہ کا باپ کہتے ہیں، جس میں قوم عاد اور قوم سمود وغیرہ شامل ہیں۔ ان اقوام کا ذکر میں شروع کی ویڈیوز میں کر چکا ہوں۔ ارفخشاد کا بیٹا شالخ تھا، اور شالخ کے بیٹوں میں عابر تھا۔ انہی عابر کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ حضرت ہود علیہ السلام تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، یقطان اور فالق۔ یقطان کے بارے میں بعض مورخین کہتے ہیں کہ یہی قحطان تھا جس کو تورات میں یقطان کہا گیا ہے، اور یہ قحطانی عربوں کا جد امجد ہے، جبکہ فالق، جو بعض جگہوں پر فالج یا فلیح بھی آیا ہے، اس کی نسل سے عرب مستعربہ ہیں۔ فالق کا بیٹا راؤ یا ارغو تھا، ارغو کا بیٹا ساروغ تھا، اور ساروغ کا بیٹا ناحور تھا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دادا تھے۔ ناحور کے بیٹے کا نام تارخ تھا، اور تارخ کے 3 بیٹے تھے، جن میں ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ ہاران اور ناحور تھے۔ ہاران حضرت لوط علیہ السلام کے والد تھے۔ اور دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے بڑے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور یہی عرب مستعربہ کے مورث اعلیٰ ہیں۔ عدنانی عربوں کے جد امجد عدنان ان کے بیٹے قیدار کی نسل سے تھے۔ اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ سے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، جن کے 2 بیٹے عیسو اور حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل بھی کہتے ہیں، اور ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری زوجہ قطورہ سے آپ کے مزید 6 بیٹے بھی ہوئے، جس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جاؤں گا۔ تو دوستو، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اجداد کا خلاصہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی 10ویں نسل تھے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کی 9ویں نسل تھے۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام سے آدم علیہ السلام تک کل 19 پشتیں ہوئیں، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی میں آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔
اس سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے کچھ حالات جانیں گے اور جن جن ممالک میں انہوں نے سفر کیے اس کا جغرافیہ دیکھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر اس بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو بلا جھجک کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ضرور جواب دوں گا۔ دوستو، اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر ضرور کیجیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ مزید ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔